تو سورۃ العلق چل رہا تھا ہمارا، ہے نا؟ جی، تو کون بتائیں گے علق کے معنی کیا ہیں؟ جمع ہوا خون. جی، جمع ہوئے خون کو جو ہے علق بولتے ہیں. ٹھیک ہے. الذی علم بالقلم، اس کی میننگ کیا ہے؟ استاد جی کیا جس میں نے بول قلم سکتا کے ذریعے لکھنا سکھایا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب میں پوچھتا ہوں تو ایسے ہی بتا سکتے ہیں آپ، اجازت الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آرام سے آپ سمجھ بول گیا. سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی بتائیں، اسی لیے میں عام جو ہے پوچھتا ہوں. اگر کسی کو الگ سے پوچھنا ہو تو نام لے کے میں پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ ارأیت الذی ینہا، ارأیت الذی ینہا. استاد جی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے جی نماز پڑھنے سے؟ روکتا ہے، ہاں جی، روکتا ہے، منع کرتا ہے. ابدن اذا صلی، کس کو روکتا ہے؟ استاد جی ابدن نبی اذا صلی پابند اللہ صلی. علیہ نماز وسلم. پڑھتے ہوئے. جی، بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو روکتا ہے. کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. تو اس سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی ابو اللہ ج... علیہ وسلم. یہ روکنے والے کون ہیں؟ ابو ابو جہل جہل. استاد. جی، ابو جہل. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ. جی ٹھیک ہے. تو ہم لاسٹ آیت جو پڑھے تھے، علم یعلم بان اللہ یرا، یہ لاسٹ آیت پڑھے تھے نا؟ جی استاد جی پر مجھے 11 12 13 اور 14 مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، 11 میں- سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، 11 سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے آیت استاد. نمبر 11 سے دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارأیت ان کان علی الہدی، یہ شخص جو روک رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ بھلا بتلاؤ، ان کان علی الہدی، جس شخص کو تم روک رہے ہو، ان کان، اگر وہ، علی الہدی، ہدایت پر ہو. جس شخص کا تو روک رہا ہے اگر وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، اچھائی کا، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو. ارأیت ان کذب وتولی، پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ بھلا بتلاؤ تو ایسے نیک شخص کی، ایسے نیک شخص کو اگر تم ان کذب وتولی، اگر تم اس کو جھٹلاؤ، انکار کرو، وتولی، اور منہ پھیرو، تو علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم یہ سمجھ کر اس کو جھٹلا رہے ہو؟ ایسے نیک شخص جو ہدایت پر ہے، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، ایسے نیک شخص کو تم جھٹلا کر منہ موڑ رہے ہو. تو کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ علم یعلم. استاد ہاں بولیے. استاد جی او امر بالتقوی سے آپ واپس بول سکتے ہیں؟ میں نے اچھے سے سنا نہیں. او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو. او امرا، یا حکم دیتا ہو، بالتقوی، تقوی کا، پرہیزگاری کا، یا تقوی کا حکم دیتا ہو، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو. ٹھیک ہے. ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ اگر تم اس شخص کو جھٹلاؤ، اگر تو اس شخص کو جھٹلاتا ہے اور اس شخص سے منہ پھیرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے، ایک بندہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہدایت پر ہیں. ارائیت ان کان علی الہدی، جو کہ ہدایت پر ہیں. اور امر بالتقوی، یا پھر وہ جو ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں، تقوی کا حکم دیتے ہیں. ارائیت ان کذب وتولی، بھلا بتلاؤ، ابھی جو ہے ابو جہل سے خطاب ہے.
اب بھلا بتلاؤ اگر ان کذب وتولا، اگر وہ جھٹلائیں اور منہ پھیریں اس شخص سے، یہ جو نیک شخص ہے، ہدایت پر ہے، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، تو اس سے منہ پھیر لیں اور جھٹلائیں، اس کا جو ہے انکار کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں۔ ابو جہل انکار کرتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہی اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ ارأیت ان کذب وتولا، بھلا بتلاؤ اگر وہ جھٹلائیں اور منہ موڑ لیں، اگر وہ انکار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منہ موڑ لیں، علم یعلم بان اللہ یرا، تو کیا وہ نہیں جانتا ہے، وہ کیوں منہ پھیر رہا ہے، کیا وہ نہیں جانتا ہے بان اللہ یرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا ہے بان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ سر جی ادھر کل ابو جہل کی بات ہو رہی ہے نا؟ ہاں جی، ابھی یہاں پہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے جی۔ اوپر جو کہا گیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اب ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، تو یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ بھلا بتلاؤ اگر وہ ہدایت پر ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اس کے بعد ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کذب وتولی، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں اور جھٹلائیں اور منہ پھیر لیں، تو کیا ابو جہل وہ کیوں منہ پھیر رہا ہے اور جھٹلا رہا ہے؟ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کلا، یہاں تک سمجھ گئے ابھی؟ جی استاد سمجھ گیا۔ جی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہیں آئے گا اپنی اس حرکت سے، باز نہیں آئے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے، منہ پھر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے سے اگر یہ باز نہیں آئے گا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، لنصفعا، تو ہم اس کو گھسیٹیں گے، بالناصیہ، پیشانی کے بال پکڑ کر، ٹھیک ہے؟ اگر یہ جو ہے اپنی اس حرکت سے، اپنے کفر سے، اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے گا، تو ہم اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، لنصفعا، ہم اس کو گھسیٹیں گے، بالناصیہ، ناصیتن بولتے ہیں پیشانی کو، پیشانی کے بالوں کو، ٹھیک ہے؟ پیشانی کے بال پکڑ کر ہم اس کو گھسیٹیں گے۔ لنصفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیۃ، ایسی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، گھسیٹیں گے، وہ کیسی پیشانی ہوگی جس کے بال پکڑ کر کھینچیں گے؟ تو یہ ایسی پیشانی ہوگی، ناصیۃ، ایسی پیشانی، کاذبۃ، جو جھوٹی ہے، کاذبۃ، جھوٹی ہے، یعنی جھٹلانے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جھوٹی ہے، یہ جھوٹی پیشانی ہے، خاطیہ، اور خطا کار، گنہگار ہے، یعنی گنہگار اور جھوٹ بولنے والے کی، جھٹلانے والے کی پیشانی ہوگی یہ، ناصیۃ، ایسی پیشانی، کاذبۃ، جو جھوٹی، خاطیہ، گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، چاہیے کہ وہ پکاریں، یدعو، دعا یدعو، پکارنا، آواز دینا، فَلْيَدْعُ، چاہے کہ وہ پکار لیں، بلا لیں، نادیہ، اپنی مجلس والوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ جو قریش کے جو سردار ہوتے تھے، یہ بڑی بڑی مجلسیں بنا کر جو ہے خانہ کعبہ میں بیٹھا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے اطراف جو ہے اپنی مجلسیں لگا کر بیٹھتے تھے، یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، سردار لوگ تھے، تو یہ اپنی اپنی الگ الگ مجلس بنا کر بیٹھتے تھے، اس میں فخر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ چاہیے کہ بلا لیں، اب وہ بلا لیں اپنی مجلس والوں کو، فَلْيَدْعُ، چاہیے کہ وہ بلا لیں، نادیہ، اپنی مجلس والوں کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ،
ہم بھی سندعو ہم بھی پکاریں گے، ہم بھی بلائیں گے کس کو؟ الزبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو. وہ اپنی جماعت کو بلا لیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کرتے ہیں یا نہیں. سندعو الزبانیہ ہم بھی جو ہے دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو سزا دینے کے لیے، اس کو عذاب دینے کے لیے ہم بھی کیا کریں گے؟ الزبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو ہم بھی بلائیں گے. ٹھیک ہے، تو کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ آپ اس کی اطاعت نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یہ، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ آپ اس کی اطاعت نہ کریں، آپ اس کی بات نہ مانیں. وقترب واسجد وقترب اور سجدہ کریں اور اللہ سے قریب ہو جائیں. سجدہ کریں اور اللہ سے قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے، آخری آیت کیا ہے؟ کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ آپ اس کی اطاعت نہ کریں، واسجد اور سجدہ کریں، وقترب اور قریب ہو جائیں. یعنی جتنا زیادہ ہم سجدہ کریں گے، سجدے کی حالت میں ہم جو ہے اللہ سے قریب ہوں گے. ٹھیک ہے، سجدے کی حالت میں انسان جو ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو اسی لیے سجدے میں دعائیں کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو سجدے کرنے سے جتنا زیادہ ہم سجدہ کریں گے، جتنا زیادہ نمازیں پڑھیں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ سے قریب ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وسجد اور سجدہ کریں، وقترب اور قریب ہو جائیں. تو اس سے پہلے اوپر جو بتایا گیا سندع الزبانیہ، فلیدعو نادیہ، چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے مجلس والوں کو پکار لیں. سندع الزبانیہ ہم بھی جو ہے جہنم کے فرشتوں کو پکاریں گے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. یہی جو واقعہ میں پہلے بتایا نا آپ کو، وہی واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل گزرا تو کہا، اے محمد، میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا، اور آپ سے سخت دھمکی آمیز باتیں کی. آپ نے کڑا جواب دیا تو کہنے لگا، اے محمد، تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم، اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جبکہ ایک مرتبہ ابو جہل وہاں سے گزرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت وہاں سے ابو جہل گزرتا ہے، اور گزرتے ہوئے ابو جہل کیا بولتا ہے؟ کیا اے محمد، کیا میں تجھے نماز پڑھنے سے نہیں روکا تھا؟ نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ بول کر جو ہے سخت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیتا ہے. ابو جہل جو ہے سخت دھمکیاں دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر تو ایسے ہی کیا، اگر نماز پڑھا تو ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، بول کر دھمکیاں دیتا ہے. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سخت جواب دیتے ہیں اس کو، اور کیا کہتے ہیں کہ اور جو ہے وہ سخت یہ دھمکیاں بھی دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کیا بولتا ہے ابو جہل سخت دھمکیاں دیتے ہوئے؟ کہ اللہ کی قسم، اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی ہیں، میرے جو ہے چاہنے والے ہیں لوگ، اور میری مجلس والے ہیں. سب سے زیادہ کون سی؟ میری مجلس والے ہیں. تو اپنی مجلس پر فخر کرتا ہے، بڑی مجلس والا ہوں میں بتایا نا ابھی کہ خانہ کعبہ کے اطراف یہ جو ہے مجلس جمع کر بیٹھتے تھے سردار لوگ. تو یہ اپنی مجلس کے بارے میں بتا کہ میری مجلس سب سے بڑی ہے، میری مجلس والے جو ہے مجھ سے سب سے زیادہ چاہنے والے میری مجلس والے ہیں، بول کر مجلس پر اپنے فخر کرتا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتا ہے کہ فلیدعو نادیہ، چاہیے کہ وہ یہ اپنے مجلس والوں کو بلا کر دیکھ لیں کہ وہ جہنم سے اسے بچاتے ہیں یا نہیں. ہم بھی جو ہے جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کو بلائیں گے، اپنی مجلس والوں کو بلا کر دیکھ لیں کہ وہ جہنم سے بچا سکتے ہیں کیا. بول کے اللہ تعالیٰ بھی ان کو دھمکی دے رہا ہے، دھمکی کے انداز میں اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ابو جہل کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی استاد،
उस्ताद जी ये अबू जहल ने ऐसे बोला है कि अल्लाह की कसम इस इलाके में मेरी मजलिस भी ज्यादा है, ऐसा बोला है। हाँ जी जी, मेरी मजलिस वाले जो है सबसे ज्यादा हैं, मेरे हिमायती तो मुझे चाहने वाले ज्यादा हैं, मेरी तो उस्ताद मजलिस जी वाले ज्यादा हैं और मुझे चाहने वाले ज्यादा हैं। हाँ जी बोलिए। तो उस्ताद जी अबू जहल ने अल्लाह की कसम क्यों खाई अगर वो ऐसी हरकत करता था तो। हम्म, ये जो है असल क्या है, मैं बताया था कि ये आकीदे में हम पढ़े कि ये लोग जो है अल्लाह पर ईमान रखते थे कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ताला ने जो है हर चीज़ को पैदा किया, ये सब जो है इस पर ईमान रखते थे, लेकिन इबादत जो है ये अल्लाह की नहीं करते थे, अल्लाह के साथ जो है दूसरों की इबादत भी करते थे। जी ठीक है उस्ताद ठीक जी। है, असल मसला जो है इबादत में था, इबादत में जो है ये अल्लाह के साथ दूसरों को भी शरीक करते थे, शिर्क करते थे। ठीक है ठीक है उस्ताद जी। जी। तो उसके बाद एक और हदीस में जो है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर वो अपने हिमायतियों को बुलाता तो उसी वक्त मलाइका अजाब उन्हें जो है पकड़ लेते। अगर अगर ये जो है उस वक्त अबू जहल अपने जो चाहने वाले हैं, मजलिस वाले हैं, उनको अगर पुकारता तो अल्लाह ताला जो है उसी वक्त अजाब के फरिश्ते जो है उस पर नाजिल कर देते। ठीक है, तिरमिज़ी की रिवायत में है, तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद में भी है, तफसीर तबरी में भी है कि अगर ये इसी तरह अगर पुकारता, अगर मजलिस वालों को सच में अगर पुकार लेता, बुला लेता कि मेरी मजलिस बड़ी है बोलकर मजलिस वालों को पुकार लेता हिमायत के लिए, तो अल्लाह ताला भी जो है अजाब का फरिश्ता जो है उतार देता, जहन्नम का अजाब का फरिश्ता जो है उतार देता। ये जो है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। फिर इसी तरह सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि उसने आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर पैर रखने का इरादा किया। एक और रिवायत में ये भी आता है कि वो जो है एक मरतबा अबू जहल जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे को जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर पैर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला दबा देना बोलकर ये इरादा करके जो है आगे बढ़ता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे पैर रख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार देना बोलकर ये इरादे से आगे बढ़ता है। तो उस वक्त क्या होता है, ये एकदम उल्टे पैर पीछे हटता है। इतना बड़ा वो सरदार था, ये इस कुरैश पर, पूरे कुरैश जो है, पूरे कुरैश पे इसका दबदबा था अबू जहल का। लेकिन जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गर्दन पे पैर रख के दबोचने के लिए आगे बढ़ता है तो फौरी पीछे हट जाता है, एकदम से फौरी पीछे हट जाता है, उल्टे पैर पीछे हटता है और अपने हाथों से अपना बचाव करने लगता है, अपने आप को जो है बचाने की कोशिश करता है अपने हाथों से। उससे कहा गया कि क्या बात है बोलकर जब उससे पूछते हैं अबू जहल से, किस लिए तो जो है ये गले पर पैर नहीं रखा बल्कि पीछे हट गया और जो है अपने आप का खुद का बचाव कर रहा था, क्यों? तो वो कहता है, उसने कहा मेरे और मोहम्मद के दरमियान आग की खंदक, होलनाक मंजर और बहुत सारे पर हैं। मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान क्या आ गया था? आग का खंदक, आग का गड़ा आ गया था और होलनाक मंजर, बहुत जो है खतरनाक डरावनी जो है मंजर आ गया था और बहुत सारे पर आ गए थे। ठीक है, तो ये अल्लाह की जानिब से था, अल्लाह ताला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए दरमियान में जो है उसको आग वगैरह दिखाकर जो है उसको अल्लाह ताला पीछे कर दिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये मेरे करीब होता तो फरिश्ते इसकी बोटी बोटी नोच लेते। अगर ये करीब आ जाता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो जो है फरिश्ते इसकी जो है बोटी बोटी नोच लेते। तो ये सही मुस्लिम की रिवायत है। उस्ताद जी मतलब बोटी बोटी। बोटी बोटी नोच लेते यानी इसे जो है टुकड़े टुकड़े कर देते, इसके जो है टुकड़े टुकड़े कर देते फरिश्ते। ठीक है, ठीक है यानी उस्ताद जी। जिस्म पे कुछ भी बोटी नहीं रहती थी, जिस्म के जो बोटियां होते हैं, हड्डियां बोटियां होते हैं, तो वो जो है कुछ भी नहीं रहते, पूरे जो है निकाल लेते, पूरे अलग अलग कर देते। ठीक है जी। ठीक है उस्ताद। तो ये सही मुस्लिम की रिवायत में है ये। तो ये सब जो है इसके बारे में आया, फलियदु नादिया, चाहिए कि वो अपनी मजलिस को बुला लें। सनद ज़बानिया, हम भी जो है जहन्नम के फरिश्तों को हम भी जो है पुकारेंगे।
تو اس میں جو ہے اتنے تفسیر میں جو ہے اتنے واقعات ذکر کیے ہیں. ایک تو ابو جہل کا واقعہ کہ وہ جو ہے اپنے مجلس والوں کو یہ جو ہے فخر سے بلاتا ہے، مجلس والوں کو مجلس والوں پر فخر کرتا ہے کہ میری مجلس والے جو ہے بہت بڑے ہیں بول کر جو ہے دھمکیاں وغیرہ دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دوسرا واقعہ جو ہے ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ پیر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت درمیان میں ایک آگ آ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ اگر یہ قریب آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو ہے سورۃ العلق ختم ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی یہ سورت؟ اس سورت میں کچھ ڈاؤٹ ہے؟ استاد جی مجھے ڈاؤٹ ہے. ہاں جی بولیے. استاد جی جو 15 آیت ہے اس میں آپ نے بولا کہ اگر یہ ابو جہل یہ حرکت سے باز نہیں آئے تو ہم اسے اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. وہ کیا ہے استاد؟ مطلب یہ میں جہنم کے سمجھا بارے میں ہے. جہنم میں جو ہے کھینچ کر لے جائیں گے. جہنم میں جو ہے فرشتے اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچ کر لے جائیں گے اگر یہ باز نہیں آئے تو اپنے حرکت سے. ٹھیک ہے. جی استاد. استاد جی اور یہ جو 16 آیت میں ہے کہ پیشانی جھوٹی اور گنہگار، وہ اس کا کیا ہاں، مطلب ہے استاد؟ یہ اس کی پیشانی یعنی یہاں اس کی پیشانی جھوٹی اور گنہگار ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے پیشانی والا. پیشانی سے مراد پیشانی والا. یہ جو پیشانی والا ہے یہ جو ہے جھوٹا اور گنہگار ہے. یہ جس کی پیشانی ہے، یہ جس کی پیشانی کو جو ہے کھینچا جائے گا پیشانی کے بالوں کو، وہ جو ہے جھوٹا اور گنہگار ہے. ٹھیک ہے، ایسی پیشانی والا جو کہ جھوٹا اور گنہگار ہے. ٹھیک ہے، جی یہاں پیشانی استاد. سے مراد پیشانی والا. ٹھیک ہے جی. جی استاد. استاد جی اور جو آخری کی آیت ہے اس میں ہے کہ ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا اور سجدے کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا. تو اس کی اطاعت کرنا نہ کرنا مطلب کون ہے استاد؟ یعنی اس کی بات نہیں مانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہرگز بھی جو ہے یہ ابو جہل کی بات نہیں ماننا، اور جو ہے سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کی جی اطاعت نہ استاد. کریں اور سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں. استاد جی مجھے وہ حدیث میں بھی تھوڑے ڈاؤٹ تھے. جی ہاں پوچھیے. استاد جی یہ خانے کعبہ کیا ہے؟ خانے کعبہ کعبۃ اللہ کو بولتے ہیں. کیا استاد؟ کعبۃ اللہ، کعبہ شریف بولتے ہیں، کعبۃ اللہ بولتے ہیں نا. او ٹھیک ہے استاد. جی، مکے میں جو کعبہ ہے. جی استاد. جی. استاد جی اور جو آپ نے وہ بتایا تھا کہ جب ابو حل یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ میں نے تمہیں ادھر نماز پڑھنے سے روکا تھا، تو پھر پروفیٹ نے کیا جواب دیا تھا؟ تو پھر پرافٹ نے اس کو کچھ بھی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، کچھ بھی جواب نہیں دیا. ابو جہل ہی وہی جو ہے سخت کلمات بولتا ہے، اور پھر جو ہے اپنے مجلس کے بارے میں بتاتا ہے کہ میری مجلس، کیا تو نہیں جانتا کہ میری مجلس جو ہے بہت بڑی مجلس ہے، بہت زیادہ مجھے چاہنے والے ہیں. تو یہ کہہ کر بس دھمکیاں دیتا ہے، ڈراتا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کیا کہ اگر اتنا ہی اسے فخر ہے اپنی مجلس پر تو چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کو بلا لیں، ہم بھی جو ہے جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. ٹھیک ہے، جی تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کیا ہے. جی. استاد جی اور جو آپ نے بولا تھا کہ ابو جہل اگر اس کے مجلس والے کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ پکارا نہیں تھا. اگر پکار لیتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عذاب کا فرشتہ اتار دیتا. یہ جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، جی ترمذی کی استاد. روایت میں ہے کہ اگر یہ پکار لیتا اپنی مجلس والوں کو اس وقت، تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے عذاب کا فرشتہ بھیج دیتا. استاد جی میں یہ سمجھا نہیں. جی ہاں بولیے. استاد جی میں جو آپ نے ابھی بولا وہ میں سمجھا نہیں. وہ مجلس والوں کو پکارا نہیں تھا، بس مجلس کے بارے میں بتا کر جو ہے دھمکیاں دے رہا تھا.
تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکیاں دینے کے بجائے اگر پکار لیتا مجلس والوں کو تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا، جیسے کہ یہ آیت میں ہے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے مجلس والوں کو پکار لیں. وہ اگر وہ مجلس والوں کو پکارا تو کیا ہوگا؟ سند الزبانیہ، ہم بھی جو ہے جہنم کے فرشتوں کو پکاریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دے گا. ٹھیک ہے، یہ آیتوں سے بات معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، استاد جی جہنم کے فرشتوں بھیجے مطلب کیا مراد ہے؟ یعنی عذاب کے لیے، عذاب کے فرشتوں کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج دے گا. ٹھیک ہے استاد. ٹھیک ہے جی. استاد جی اور ایک آخری سوال ہے کہ جو آپ نے بولا تھا کہ جب وہ ابو جہل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گردن پہ پیر رکھ کے ان کو مارنا چاہ رہا تھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور بولا کہ یہ ہمارے درمیان ایک آگ تھی، تو یہ کیا یہ وہ اصل میں آگ تھی اور صرف ان کو ہی دکھائی دے رہی تھی؟ ہاں، صرف ان کو دکھائی دے رہی تھی، ابو جہل کو. ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو دکھایا تھا. ٹھیک ہے استاد. جی ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم فقہ پڑھیں گے. استاد جی اس سورہ میں سجدہ بھی ہے نا، وہ بھی سب کو کرنا لازم ہے، وہ ہوتا ہے نا؟ یہ سجدہ جو ہے سجدہ کرنا یہ جو ہے فرض یا واجب نہیں ہے، یہ نفل ہے. یہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے احادیث میں کیا آتا ہے کہ کبھی جو ہے ہم نے سجدہ کیا اور کبھی نہیں کیا. کبھی صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کبھی سجدے کی آیت سے گزرتے ہیں تو یہ سجدہ کیے بول کر آتا ہے، اور وہیں پر کبھی اسی آیت کے پاس سے گزرتے ہیں تو سجدہ نہیں کیے. دونوں چیزیں جو ہے مروی ہیں، جو دونوں چیزیں ثابت ہیں، یعنی کبھی سجدہ کیا اور کبھی نہیں کیے. تو کر بھی سکتے ہیں، اگر نہیں کیے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کر لیں گے تو بہتر ہے، مستحب ہے، کر لیں گے تو اچھا ہے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جزاک جی، جزاک آمین اللہ. بھیا، بارک اللہ. جی ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے سورۃ القدر ہے، یہ جو ہے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. ابھی انشاءاللہ فقہ پڑھ لیں گے. تو فقہ میں جو ہے ہم نماز کا حکم پڑھ لیے، نماز کی حکمت پڑھ لیے، نماز کی فضیلت پڑھ لیے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم فرض نمازیں، سنت نمازیں، نفل نمازیں اس کے بارے میں پڑھ لیے. پھر اس کے بعد شرائط نماز کے کیا کیا شرائط ہیں، تو اس میں نماز کے فرض ہونے میں کیا کیا شرائط ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عام جو نماز کے شرطیں ہیں، عام جو نماز کی شرطیں ہیں تو اس کو جو ہے بتائے ہیں. نماز کی فرض ہونے کی شرطیں، پھر نماز قبول ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں وہ جو ہے بتائے ہیں. تو اس میں جو ہے ہم نماز کے فرض ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں یہ پڑھ لیے. یہ جو ہے شاید باقی تھا، 2 یا 3 پڑھے ہیں اس میں. کتنے پڑھے تھے اس میں؟ شرائط نماز، یہ فرضیت نماز کے فرض ہونے کی شرائط. اس میں پہلی چیز پڑھ لیا ہمیں کہ اسلام ہونا ضروری ہے. جب مسلمان ہوگا تو مسلمان پر ہی نماز فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو مسلمان ہے مسلمان پر ہی، مسلمان ہونے کے بعد ہی نماز فرض ہوتی ہے. ابھی مسلمان نہیں ہوا تو اس پر نماز فرض نہیں ہوئی، مسلمان ہونے کے بعد ہی نماز جو ہے فرض ہوتی ہے. اس کے لیے ہم جو ہے دلیل معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت کیا نصیحت کرتے ہیں کہ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی طرف بلاؤ. وہاں کے لوگوں کو پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، شہادتین، اسی سے اسلام قبول کرتے ہیں، اسی سے جو ہے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتا ہے ایک بندہ.
تو اسی لیے پہلے مسلمان بناؤ، اسلام قبول کراؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ان کو بتاؤ کہ ان پر جو ہے اللہ نے ان اللہ فرض علیہم خمس صلوات، ان پر جو ہے اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں کب فرض ہوئی؟ جب وہ اسلام قبول کر لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام جو ہے نماز کے فرض ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے۔ پھر دوسری شرط جو ہے عقل مند ہونا۔ اگر عقل جو ہے صحیح سلامت ہے تو اسی وقت جو ہے نماز جو ہے فرض ہوتی ہے۔ اگر عقل جو ہے آپ کے پاس جو ہے عقل جو ہے ابھی باقی نہیں ہے، پاگل پن وغیرہ ہے، تو ایسی صورت میں نماز فرض نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جو ہے ہم حدیث پڑھے کہ رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے 3 لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ قلم اٹھا لیا، یعنی ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نہیں لکھتا ہے، ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی شریعت کا حکم جو ہے نافذ نہیں کرتا۔ یہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک جو ہے سونے والا، یہاں تک کہ وہ جاگ جائیں، کیونکہ جب سو رہا ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں رہتا ہے نا، تو جو سویا ہوا شخص ہے تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں رہتا، تو جب تک وہ جاگتا نہیں ہے تو جاگنے کے سے پہلے تک جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو مکلف نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو بالغ ہونے سے پہلے جو ہے اس پر نماز فرض نہیں ہوتی، بالغ ہو گیا تو اس کے بعد نماز فرض ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح مجنون، پاگل، حتیٰ یعقل، یہاں تک کہ وہ عقل مند ہو جائیں، اس کی سوچ سمجھ وغیرہ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ جب تک عقل مند نہیں ہوتا اس وقت تک مجنون پر بھی جو ہے، پاگل پر بھی کیا ہے، نماز فرض نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز فرض ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ عقل مند ہونا۔ اور تیسری شرط دیکھیے بالغ ہونا، جیسے کہ اس سے اوپر کی دلیل میں ہی آ گیا بالغ ہونا، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائیں، یہ اوپر کی حدیث بھی آ سکتی۔ پھر اس کے دوسری دلیل بھی یہاں پہ دے رہے ہیں، بالغ پر ہی نماز فرض ہے، بالغ ہونے سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے دوسری دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ اذا بلغوا 7، جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو نماز کا حکم دینا ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کو مارو، اذا بلغوا 10، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو جو ہے الگ کر دو، ان کے سونے کے جو بستر ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے الگ کر دو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب وہ 7 سال کے بعد، یعنی 10 سال کے جب پہنچ جاتے ہیں، یعنی جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نماز فرض ہوتی ہے۔ پھر اس کا چوتھی چیز دیکھیے۔ استاد جی، ہاں جی بولیے۔ یہ بستر الگ کر دو کا مطلب؟ بستر الگ کر دو یعنی ایک ساتھ مت سلاؤ، بچوں کو جو ہے ایک ساتھ مت سلاؤ۔ یہ جو ہے اخلاقی چیز ہے کہ یہ ایک ساتھ سونے سے جو ہے کچھ بھی ان کے اندر جو ہے اخلاقی بگاڑ آ سکتا ہے، ان کے اخلاق جو ہے بگڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، خواہشات وغیرہ جو ہے پیدا ہو سکتے ہیں ان کے اندر، جس کی وجہ سے بچوں کو جب 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو الگ کر دینا ہے۔ یہ جو ہے تربیتی ناحیے سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں بچوں کو کہ 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کے بستروں کو جو ہے الگ کر دو، استاد یعنی تو الگ الگ الگ۔ اس کے لیے جو ہے الگ کرنے کا مطلب جو ہے اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو الگ الگ روم میں اگر رکھ سکتے ہیں تو الگ الگ روم، ایک ایک بچے کو الگ الگ روم دیں۔ اگر ایک ایک روم نہیں دے سکتے تو
بیڈ کو ان کا جو بیڈ ہوتا ہے تو بیڈ کو الگ الگ کر دیں، 2 بیڈ، اس کے لیے ایک بیڈ، اس کے لیے ایک بیڈ، بلکہ الگ الگ بیڈ دے دیں۔ اگر بیڈ بھی نہیں ہے، سب کے لیے بیڈ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے، جو بستر جو نیچے ڈالتے ہیں نا، تو اسی کو الگ الگ کر کے اس کو ایک جو ہے وہ نیچے وڑنا بچھا دے، اس کے لیے ایک وڑنا، یعنی الگ الگ کسی بھی طرح سے الگ الگ کر دیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو درمیان میں تکیہ وغیرہ رکھ کر جو ہے الگ کریں، کسی بھی طرح سے ان کو بستر میں الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے استاد، تو یہ تربیت ہے، یہ جی تربیتی نہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی استاد جی، سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے یعنی بالغ ہونے سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی، بالغ ہونے کے بعد ہی نماز فرض ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے فورتھ پوائنٹ دیکھیے، وقت کا داخل ہونا۔ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب وقت داخل ہوتا ہے۔ فجر کا وقت ہوا تو اس کے بعد ہی فجر کی نماز فرض ہوتی ہے۔ ظہر کا وقت ہوا تو ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہی ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ابھی، اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے آپ پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب وقت داخل ہو جاتا ہے، جب ظہر کا وقت آ جاتا ہے تو اسی وقت ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے۔ جب عصر کا وقت آتا ہے تو اسی وقت جو ہے عصر کی نماز فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ صرف فرض نہیں ہے بلکہ مقررہ وقت پر، جو وقت مقرر کیا گیا ہے، ظہر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت، فجر کی نماز کا وقت، مغرب کی نماز کا وقت، جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت پر نماز جو ہے فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب وقت داخل ہو جائے۔ استاد سب تبھی ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر خلا کرتے ہیں نا کچھ لوگ، وہ ویلڈ ہے نہیں ہے؟ ہاں ویلڈ تو ہے، لیکن یہ دوسری چیز ہے، یہ جو ہے یہ کبھی کبھار یہ جو ہو جانے والی چیز ہے، لیکن اصل جو جب ہے اصل فرض جو ہے یہی، اصل وقت اس کا یہ ہے، وہ اچھا مجبوری کی حالت میں، مجبوری کی صورت میں کبھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجبوری کی اچھا صورت میں یہ جو ہوتا ہے، لیکن اصل وقت جو ہے اصل فرض کب ہوتا ہے؟ جب وقت ہوتا ہے، جو وقت رہتا ہے اسی وقت جو ہے فرض ہوتا ہے اصل چیز، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے وہ جو ہوتا ہے وہ مجبوری کی صورت میں، کبھی چھوٹ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، تو وہ مجبوری کی صورت میں وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے استاد۔ جی، تو اس کے بعد دیکھیے، اور اس لیے بھی کہ استاد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات استاد نماز کی تعلیم دی۔ ہاں جی بولیے۔ استاد جی، کبھی جیسے میرے کالج میں مجھے کبھی جمعے کے دن کچھ ایسے کلاسز رہتے یا جمعے کے دن مجھے ایگزام رہتی ہے، تو اگر میرا جمعہ مس ہوتا ہے تو آپ کا اگر جمعہ مس ہو گیا تو فوری، جیسے ہی آپ کی کلاس ختم ہوئی، جیسے ہی ایگزام ختم ہوا، فوری آ کر جو ہے آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جمعے کی نماز اگر جماعت سے چھوٹ جاتی ہے تو جمعے کی نماز جو ہے دوبارہ نہیں ہوتی، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ہی جو پڑھتے ہیں وہی ہے جمعے کی نماز۔ اگر جمعے کی نماز چھوٹ گئی تو ظہر کی نماز پڑھنا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ جی فوری ہی جیسے ہی آپ کی کلاس یا آپ کا جو ایگزام چھوٹتا ہے تو فوری آ کر جو ہے آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ جی استاد، جی اور جمعے کے دن خطبہ سننا بھی فرض ہے نا؟ جی ہاں، ٹھیک ہے استاد۔ خطبہ سننا بھی فرض ہے، جی جی۔ تو اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ایک اور دلیل دے رہے ہیں کہ نماز جو ہے وقت ہونے پر ہی یہ جو ہے فرض ہے نماز، تو اس کے لیے ایک اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب نماز فرض کر دی گئی، معراج کے موقع پر جب نماز فرض کر دی گئی، تو اس کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آ کر جو ہے کیا ہے، یہ دونوں اوقات میں نماز پڑھ کے بتاتے ہیں۔ یہ ایک دن جو ہے جو نمازوں کا اول وقت ہوتا ہے، جب وقت شروع ہوتا ہے تو اول وقت میں جو ہے ایک دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نمازیں پڑھ کر بتاتے ہیں، اور دوسرے دن جو ہے جو آخری وقت ہے تو آخری وقت میں جو ہے پڑھ کر بتاتے ہیں، اور اس کے بعد بولتے ہیں کہ نمازیں جو ہے
یہ جو ہے یہی دو وقتوں کے درمیان اس نماز کا وقت ہے، یعنی اول وقت اور آخر وقت. یہ ایک دن جو ہے فجر کی نماز کا پہلا وقت جہاں وقت شروع ہوتا ہے اس وقت نماز کو پڑھ کے بتایا، اور دوسرے دن جو ہے جہاں وقت ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے سے پہلے یہاں پر جو ہے وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی پوری طرح وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے کہ اس وقت سے اس وقت تک نماز کا وقت ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسی دوران جو ہے نماز فرض ہے، یعنی اس کے وقت میں ہی نماز فرض ہے. ہر نماز کا وقت ہر نماز جو ہے کب فرض ہوتی ہے؟ جب اس کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کے وقت میں ہی ظہر فرض ہوتی ہے، عصر کی نماز کے وقت میں ہی عصر فرض ہوتی ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی طویل حدیث میں یہی بات جو ہے بتائی گئی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے نماز کب فرض ہوتی ہے. 5th پوائنٹ دیکھیے. 5th پوائنٹ میں جو ہے حیض و نفاس کے خون سے پاک ہونا. نماز کے فرض ہونے کے لیے حیض و نفاس کا جو خون آتا ہے عورتوں کو، تو اس سے پاک ہونا، اس سے پاک ہونے کے بعد ہی نماز فرض ہوتی ہے. حیض و نفاس کے خون کے وقت جو ہے عورتوں پر نماز فرض نہیں. جب وہ اس سے پاک ہو جاتی ہے، اس خون سے پاک ہو جاتی ہیں، تو پاک ہونے کے بعد ہی ان پر نماز فرض ہوتی ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبلت حیضتک فترکی الصلاۃ، جب تمہیں جو ہے حیض آ جائے، یعنی تم ماہواری میں آ جاؤ، تو کیا ہے تم فترکی الصلاۃ، تو تم نماز کو چھوڑ دو. تو حیض و نفاس کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتی، فرض نہیں ہوتی ہے نماز حیض و نفاس کے وقت عورتوں کو. جب اس سے پاک ہوتی ہے تو اس کے بعد فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 5 شرطیں ہیں، 5 اوقات ہیں جس میں جو ہے جس کے بعد جو ہے نماز فرض ہوتی ہے. نماز فرض ہونے کے لیے شرائط ہیں. ٹھیک ہے، نماز فرض ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ 5 چیزیں: اسلام، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، وقت پر پڑھنا، اور 5ویں چیز حیض و نفاس سے پاک ہونا. ٹھیک ہے، 5 چیزیں جو ہے نماز کے فرض ہونے کے لیے شرط ہیں. اب نماز کے قبول ہونے کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ ٹھیک ہے، نماز جو ہے قبول ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پہلی شرط جو ہے نماز کی صحت کے لیے شرط ہے کہ آدمی بے وضو نہ ہو، وضو سے ہو. پہلی شرط جو ہے وضو سے رہنا، وضو کر کے نماز پڑھنا. پہلی شرط جو ہے وضو کرنا. آدمی جو ہے بے وضو نہ ہو، وضو کے بغیر نہ ہو، جنوبی نہ ہو، اور اس کا کپڑا بدن اور جگہ پلید نہ ہو، یعنی گندا نہ ہو. اس کا کپڑا بدن اور جگہ، کپڑا بھی جو ہے پاک رہنا، بدن بھی پاک رہنا، اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک رہنا. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ شخص جو ہے بے وضو نہیں رہنا، یعنی وضو کر کے رہنا. تو وضو جو ہے پہلی شرط ہے نماز کے لیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالی وضو کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا. پاکیزگی کے بغیر، وضو کے بغیر اللہ تعالی نماز کو قبول نہیں کرتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے نا، تو سب سے پہلی شرط کیا ہوگی؟ انسان جو ہے پاکیزہ رہنا، اور جو ہے وضو باوضو رہنا، وضو سے رہنا. ٹھیک ہے، وضو جو ہے شرط ہے نماز کے لیے، سب سے پہلی شرط. دوسری استاد شرط کیا ہے نماز کے قبول ہونے کے لیے؟ ہاں جی بولیے. استاد جی، اگر ہاں استاد جی میں کیا بولوں، اگر مجھے ایسے ایک جگہ نہ ملتی اور میں لیٹ ہو گیا، تو میں کدھر بھی ایسے سائڈ میں جا کے سڑک پر، یا جیسے کبھی کسی فلور پر جا کے میں نماز پڑھتا ہوں، تو ابھی وہ فلور میں سب پورا دھول رہتا ہے، ڈسٹ رہتا ہے، وہ مٹی رہتی ہے پتھر کا، تو وہ پاک میں آتا ہے یا ناپاکی میں آتا ہے؟
یعنی ڈسٹ ہے وغیرہ، آپ کے پاس کچھ بھی کپڑا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے بچھا کر پڑھنے کے لیے؟ جی استاد. جی آپ اگر جی صاف کر سکتے ہیں تو صاف کر کے پڑھ لینا، ٹھیک ہے، صفائی کر کے اگر پڑھ سکتے ہیں تو صفائی کر کے تھوڑا صاف کر کے جھٹک کے جو ہے ایسے ہی پڑھ لینا وہاں پر، ٹھیک ٹھیک ہے ہے استاد. جی. اگر استاد ایک چھوٹا سا کپڑا کا ٹکڑا ہو تو سر کے جگہ میں رکھ سکتا ہوں نا، سجدہ کے جگہ میں؟ ہاں جی رکھ سکتے ہیں، جی جی. ٹھیک ہے استاد جی. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا جتنا تم جو ہے طاقت رکھتے ہو اللہ سے ڈرو، یعنی جتنا تم کوشش کر سکتے ہو کوشش کرنا ہے اس سے، ٹھیک ہے، پاکیزہ جی جگہ کے استاد. لیے جتنا کوشش کر سکتے ہو اتنا کوشش کر کے جو ہے پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے استاد جی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دوسری شرط دیکھیے نماز کے قبول ہونے کے لیے، شرمگاہ کو چھپانا، ٹھیک ہے، شرمگاہ کو چھپانا ہے، یہ دوسری شرط ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کر لیا کرو، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کر لیا کرو. مزین کرنا یعنی خوبصورت بنانا، اچھا بنانا، زینت اختیار کرنا، ٹھیک ہے. ہر نماز کے وقت خود کو جو ہے اچھا بنا کر، اچھے کپڑے پہن کر اچھا جو ہے بن کر جو ہے نماز پڑھو. لہٰذا ستر پوشی نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوتی ہے. اگر شرمگاہ کو نہیں چھپاتے ہیں، ستر پوشی نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ کپڑوں کی زینت وہی ہے جس میں ستر ہو. بدن جو ہے چھپا رہنا تو اسی میں جو ہے بدن کی زینت ہوتی ہے. ہمارے بدن کی زینت اسی وقت ہوتی ہے جب ہمارا جو ہے ستر جو ہے چھپا ہوا ہو. مرد پر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، دونوں گھٹنوں تک جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے. مرد کے لیے کہاں سے کہاں تک ڈھانپنا ضروری ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے ڈھانپنا جو ہے ضروری ہے. اور چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ عورتوں کے لیے کتنا چھپانا ضروری ہے؟ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ عورت کے لیے سارا جسم ستر ہے، سارے جسم کو چھپانا ہے. ہاتھ، ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ، ہتھیلی اور چہرہ جو ہے کھلا رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ پورا بدن جو ہے چھپانا ہے عورتوں کے لیے. جی استاد. جی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالی حائضہ عورت کی نماز نہیں قبول کرتا. یہاں حائض الحمدللہ، تو یہاں پر جو ہے حائض عورت سے مراد جو ہے بالغ عورت کی اللہ تعالیٰ نماز بغیر اوڑھنے کے قبول نہیں کرتا. بالغ عورت کی نماز اللہ تعالیٰ بغیر اوڑھنے کے قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے. یعنی پوری طرح عورت جو ہے ڈھانپ کر رہنا، ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ پورا بدن جو ہے ڈھانپنا ہے عورت. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا استاد جی، کہ کیا، ہاں جی بولیے. استاد جی آپ نے یہ جو لاسٹ پوائنٹ بولا آپ واپس ریپیٹ کر سکتے ہو، بالغ عورت ابھی کا؟ ختم نہیں ہے، تھوڑا اور ایک حدیث ہے وہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا عورت قمیص اور اوڑھنی میں بغیر تہبند کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت قمیص اور اوڑھنی میں بغیر تہبند کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا، ہاں جائز ہے جب اس کی قمیص اتنی لمبی ہو کہ اس کے قدموں کے ظاہر کو ڈھانپ رہی ہو. اس کی قمیص جو اتنی لمبی ہو کہ اس کے قدم جو ہے اس کے پیروں کو جو ہے ڈھانپ رہی ہو، پیروں کے اوپر بھی آ جا رہی ہے قمیص، تو ایسی صورت میں ایک ہی قمیص پر جو ہے وہ جو ہے نماز پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو یہ اس پوائنٹ میں کیا بتا رہے ہیں؟ ستر چھپانا، یعنی شرمگاہ اور ستر جو ہے بدن جو ہے چھپا کر رہنا، نماز میں جو ہے بدن چھپانا. تو ستر جو ہے مردوں کے لیے ستر کیا ہے؟ ناف سے گھٹنے تک کا حصہ جو ہے مردوں کے لیے ستر ہے. اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہتھیلی اور چہرے کے علاوہ
पूरा बदन सतर है, पूरा बदन छुपाना है औरतें, ठीक है। ये नमाज में जो है इतना छुपाना जरूरी है, ठीक है, इतना ये हिस्सा औरत छुपाना के जरूरी है। पैर भी छुपाना जी जरूरी है औरत के लिए। क्या बोलिए? पाँव, तो जो औरत के पाँव होते हैं ना, हाँ जी, वो भी जी पाँव छुपाना भी, जरूरी होता पैर भी, जी जी जी, हथेली और चेहरे के अलावा पूरा बदन, पैर भी, ठीक है, हथेली और चेहरे के अलावा पूरा बदन छुपाना जरूरी है औरत के लिए, ठीक है। पैर भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है है। जी। तो अभी ये पॉइंट समझ में आ गया? जी उस्ताद। जी। तो बदन को छुपाना जो है, ये जो है जरूरी है, ये जो है शर्त है। पहली शर्त क्या हुई? वजू से रहना। दूसरी शर्त बदन को छुपाना। और तीसरी शर्त क्या है? किबला रुख होना, किबले की तरफ रुख करना, क्योंकि इसके बगैर नमाज सही नहीं होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया वहैसुमा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रा, और तुम जहां भी हो उसी मस्जिद की तरफ मुंह करो। जहां भी रहो, जिस जगह भी रहो आप, कहाँ रुख करना है, किसकी तरफ रुख करना है? मस्जिद की तरफ, यानी मस्जिद हराम, यानी काबत, ये खाने काबा की तरफ, मक्के की तरफ, खाने काबा की तरफ जो है रुख करना है, ठीक है। खाने काबा की तरफ आपको रुख करना है, जहां कहीं भी आप रहो, काबतुल्लाह की तरफ ही आपको रुख करना है, यानी किबले की तरफ। किबला कहाँ है? काबतुल्लाह की तरफ। तो काबतुल्लाह की तरफ ही रुख करना है, आप जहां कहीं भी रहो। तो ये जो है काबतुल्लाह की तरफ रुख करना, किबले की तरफ रुख करना, ये शर्त है नमाज के लिए। कब कब जो है हम जो है ये खाने का, ये काबतुल्लाह की तरफ रुख नहीं किए तो भी चलता है। कब कब? जैसे कि खौफ, बाज़ औक़ात है, खौफ का वक्त है, खौफ है कि अगर हम किबले की तरफ रुख करके, अगर हम किबले की तरफ रुख करके अगर हम जो है नमाज पढ़ते रहेंगे तो पीछे से दुश्मन हमला कर देगा आप पर, ठीक है, ये खौफ है। तो उस वक्त जो है ये दूसरी तरफ भी आप फिर सकते हैं, खौफ के वक्त या बीमारी के वक्त, या बीमारी है जिसकी वजह से आप